बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और रेगुलर बेसिस पर हम डेवलपमेंट्स पे बात कर रहे होते हैं। वहीं हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से, हम बात कर रहे होते हैं नेशनल इश्यूज़ पे। वहीं हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर कराची, जिसकी सुनवाई करने के लिए आवाज़ें तो बुलंद की जाती हैं, ऐवानों तक पहुँचाई जाती हैं, लेकिन मंसूबे आधे अधूरे रह जाते हैं। वहीं देखते हैं तरक्याती काम होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि शहर कराची के लिए जो शहर में शहरी दूसरे शहरों से आते हैं, वो यहाँ आके अपना स्टैंडर्ड तो हाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद इसी शहर की बुराई करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नजर नहीं आती, बल्कि शहर कराची में जब आप आए, आके देखें, तो सूरत हाल से आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी यही कहेंगे कि जी तरक्याती काम होते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन मुकम्मल होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आज खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला इसी पर ही रहेगा। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहर कराची में होने वाले ये मसाइल, जहां जिनका हल निकालने के लिए जो शहर कराची की आवाम है वो परेशान नजर आ रही है। सूबे के हुक्मरान शहरों के लिए काम करते हुए दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन एलामिये बड़े बड़े जारी करते हैं। तो क्या ये एलामिये की हद तक, क्या एलानात की हद तक शहर कराची के लिए एक साजिश की जा रही है, या वाकई शहर कराची के लिए कुछ काम होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी जानिब शहर कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए वजीर इत्तलात शर्जील इरा मेमन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शहर में 9 बड़े मंसूबे 7.66 अरब रुपए के मुकम्मल किए जा रहे हैं, मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो यही आज का मौजू गुफ्तगू है और कोशिश ये करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें ये मंसूबे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। मंसूबों के लिए लागत लग जाती है, कभी कभी हमने ये भी देखा कि जी टैक्स का निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ नजर आया, जिसकी वजह से ये लागत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, तखमीना कुछ लगाया जाता है। तो क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे इदारे जो काम कर रहे हैं, क्या तखमीना लगाने के भी काबिल नहीं रहे? इस पर खुसूसी गुफ्तगू रहेगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है जाहिद मंसूरी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, तजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ राव इमरान साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं, दोनों को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जाहिद साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची में मंसूबों के लिए टेंडर्स पास किए जाते हैं, टेंडर्स लाए जाते हैं, टेंडर्स के लिए बातचीत की जाती है, मंसूबों पर काम होता हुआ शुरू में दिखाई देता है, मशीनरी की हद तक हम देखते हैं कि जी तस्वीरें खींची जाती हैं, लेकिन उसके बाद हमें नजर आता है कि जी वो काम वहीं अधूरा रह जाता है। सर क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। देखिए, मैं आपको कुछ गुजारिश करूँगा। असल में देखें, मुराद अली साहब ने बयान दिया कि कराची में जो तब्दीली की लहर आई है वो न्यूयॉर्क तक जहाँ पहुँची, तो उस पर लोगों बड़ी हैरत हुई कि न्यूयॉर्क जो है वेल सेटल्ड इलाका है और वहाँ ना जो सड़कें बिल्कुल पायदार हैं, ना उन पर कोई गड्ढा नहीं पाया जाता, वहाँ पानी 24 घंटे अवेलेबल होता है, वहाँ तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती, वहाँ पे जो है अपना डंपर की टक्कर कोई नहीं होता, ना वो कोई सीवरेज की प्रॉब्लम होती है। जबकि कराची उसका जो बजट है वो 32,000 अरब रुपये है साल का, और वो उन्होंने हर चीज़ वहाँ पे फ्री की हुई है। अब यहाँ वहाँ की जो स्टेट हुकूमत है यूएसए की, उन्होंने उनको 32,000 अरब रुपये बजट दिया हुआ है। अब कराची पे आ जाए, कराची को 55 अरब रुपये दिया हुआ है और ये 37% पॉपुलेशन है पूरे सिंध का। अब इनको NFC अवार्ड की मद में अब तक 22,000 अरब मिल चुके हैं। कराची का जो शेयर बनता है वो बनता है 3400 अरब रुपये। अगर 3400 अरब का 50% भी कराची में आ जाता और लग जाता तो ये नौबत जो ये जैसे अल्फाज कह रहे हैं, तो ये इनको कहने की जरूरत पेश नहीं आती। कम अज़ कम ये जो रोडें, पहले तो ये था कि सड़कों में गड्ढे आते थे। बात तो ये कि 34 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं, तो 22 अरब अगर मिल भी जा रहे हैं तो 22 अरब लग रहे कहाँ हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है। असल में वही उसी बात आ रहा था ना, मैं देखा ना, अभी पहले तो ये था कि सड़कों के दौरान गड्ढे होते थे, अब ये होता है कि गड्ढों के दौरान कभी कोई सड़क आ जाती है। अब ये हालत हो गई है। अब आप चले जाए ना, सफूरा से चले जाए यहाँ तक, अपना नीपा तक, नीपा से फिर यहाँ, वो तो यही कहते हैं ना, हुकूमती इदारे यही कह रहे हैं तरक्याती काम हो रहा है, आपके लिए काम कर रहे हैं। देखें, अब ये बड़े टो पुल बनाया उन्होंने बड़े, उससे कि भाई बड़े, पहली बारिश में बह गया वो, और उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई, जगह जगह उसके छिका पड़ गए। तो इनकी मेयार का ये हाल है। अब देखें, ये आर्टरी है सफूरा वाली, अपना जौहर से पब्लिक लोग जो है ना, आवाम वहाँ से सफ़र करके आती है। अब उन्होंने क्या हरकत करी कि जो मनोवर चरंगी बंडरा पास भी शुरू कर दिया उन्होंने, यानी 2 आर्टरी आ रही थी लोगों के आने के लिए, दोनों ही की दोनों जो है ना अब बैन हो गई। अब चले ना, वहाँ इस वक्त ट्रैफिक का ये हाल होगा कि ये भी अपना यूनिवर्सिटी रोड भी जाम है और मनोवर चौरंगी में जाम है। अब लोग जाएँ तो जाए किस तरह? यानी कि किसी को जाना हो ना तो किसी को कम से कम 1 घंटा पहले निकलना चाहिए। शहरी सिर्फ परेशान नहीं बल्कि अजियत में जी बिल्कुल। इसके अलावा आप देखें, करीमाबाद अंडर पास आ जाए, अब जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे इनको मुकम्मल हुए भी 2 साल हो जाने चाहिए थे, अब इसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
اب شرجیل میں نامہ میں صاحب نے کہا کہ یہ جو BRT بن رہا ہے یہ 200 سال کے لیے کافی ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں یہ 200 سال بعد ہی بنے گا. یہ جو جس طریقے سے بجٹنگ کر رہے ہیں, اچھا جس طریقے سے فائننسنگ کر رہے ہیں, آپ کی بات خطا کلامی کی معذرت, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ منصوبے بن رہے ہیں 200 سال تک بھی یہ چلے گا منصوبہ, بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں ایک جانب شرجیل انعام ایمن صاحب کے اور دوسرے جو حکومتی اداروں کے ارکان ہیں ان کے یہی بیانات آتے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے. تو کیا 200 سال تک اس طرح کے منصوبے کے اوپر ہم ریلائے کر سکتے ہیں؟ 200 سال کے بعد بنے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا بیان یہ ہے کہ 200 سال تک کے لیے کافی ہے, اور ہمارا بیان یہ ہے کہ 200 سال بعد ہی بنے گا. جس طریقے سے کام چل رہا ہے نا, یعنی کہ پورا اب چلے نا, اس کی پہلے کاسٹ 34 ارب روپے جب اسٹارٹ شروع ہوا تھا یہ 5 سال پہلے, اب اس کی کاسٹ تقریباً 150 ارب سے متجاوز کر چکی ہے. اور ابھی بھی اس کے جو ہے نا اس میں 5 فلائی اوور ہیں یو ٹرن کے لیے اور 3 انڈر پاسز ہیں. آپ نے فلائی اوور کو تھوڑا بہت اسٹرکچر دیکھا بھی ہوگا, لیکن انڈر پاس تو ہم نے کہیں دیکھے بھی نہیں ہوں گے کہ کہاں جا رہا ہے. جگہ جگہ لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں, پانی پورا کراچی کو ایک دم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. 7 دفعہ لائنیں ٹوٹ چکی ہیں اس دوران, اور پانی کراچی میں ملتا نہیں, ٹینکر مافیا کی چاندنی ہو جاتی ہے, اور 8-10 ہزار کے چھوٹے چھوٹے ٹینکر مل رہے ہوتے ہیں اور لوگ پریشان ہیں. تو یہ صرف یعنی کہ لوگوں کو نا میرا خیال ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے, تو یہاں کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے کہ تم نے ہمیں کیوں ووٹ نہیں دیا, اب تم بھگتو. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, راؤ عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, ویلکم کریں اپنے پروگرام میں. راؤ عمران صاحب, تمام تر صورتحال سب کے سامنے ایک سازش یا ہم اس کو بولیں کہ کانسپیریسی نہیں نظر آتی کہ اتنا بجٹ بنا دیا جاتا ہے لاگت کے لیے, منصوبوں کے لیے, صرف ٹینڈرز یا بورڈز لگا دیے جاتے ہیں, کام تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں موقع تو میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے اس وقت بلدیاتی نظام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, سندھ حکومت بھی اسی کے پاس ہے, لیکن موقع جو ہے وہ MQM کو بھی بہت ملا. ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل کچھ موازنہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے دور کا مرتضیٰ وہاب کے جو ہے وہ اس کے دور کے ساتھ. تو دیکھیں اس وقت فی الحال تو کراچی کو ایسی زندہ لاش بنا دیا گیا ہے جسے سامنے رکھ کر ہر کوئی احتجاج کرتا ہے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. مطلب صرف اتنا سا کہنے, لیکن اب مصطفیٰ کمال بھی پیچھے ہو گئے ہیں, وہ مصطفیٰ کمال کی جگہ زہران ممدانی کی مثالیں دیتے ہیں. اب تو دیکھیں اس وقت کو دیکھا جائے تو مشرف کا دور تھا, بڑی تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہا تھا, شہر بھی صاف ستھرا تھا اور سڑکیں بھی ٹھیک تھی. لیکن آج چاروں طرف ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی جو سڑکیں ہیں, ہر طرف تباہی کی داستان رقم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ 750 منصوبوں پر کام ہو رہا ہے ان کا, مگر کوئی ایک منصوبہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جو پایا تکمیل تک کسی نہ کسی وقت میں پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہو. یہ لوگ اگر یونیورسٹی روڈ کی اگر بات کریں تو اس کے اوپر بھی کوئی مکمل بات نہیں کر پاتے کہ یہ اس کی تکمیل ہے وہ کب ہوگی. کوئی ایک حتمی ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ کریم آباد کے انڈر پاس کے اوپر آپ آ جائیں تو تقریباً اس کو 2.5 سال تقریباً ہونے والا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی اس کا کوئی پتہ نہیں کب ہو. آپ لاہور میں چلے جائیں تو اگر کوئی منصوبہ کوئی رکھا جاتا ہے تو اس کے ٹھیک 2 مہینے کے بعد وہ آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا, دن رات کام ہوتا ہے. لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف کھنڈر ہے, گڑھے کھود کے چھوڑ دیے گئے ہیں, موٹر سائیکل والوں کا بہت برا حال ہے, گاڑیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. اس شہر میں اگر ہم خالی سڑکوں کی بات کریں تو کافی نہیں ہے, ان سڑکوں کے درمیان ایک گلیاں بھی ہیں جن کا بہت برا حال ہے. جگہ جگہ سیوریج کا نظام خراب ہے, لوگوں کے گھروں میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اگر ہم ان کی گورننس کی بات کریں تو ہر طرف پیپلز پارٹی ہے وہ ہمیں ناکامی کی صورت میں دکھائی دیتی ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی اپوزیشن ایسی نہیں نظر آتی جو کھل کر ان سے بات کر سکے. لیکن میئر کراچی تو کر رہے ہیں, وہ جگہ جگہ اپنے فوٹو شوٹ کرتے ہیں, وہ لیاری کی کچھ گلیاں بنا دیتے ہیں, وہ کلفٹن کی کچھ گلیاں بنا دیتے ہیں, ڈیفنس کی کچھ گلیاں بنا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پورا کراچی ہے. ڈیفنس میں اگر آپ دیکھتے تو ڈیفنس کے لوگوں کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے, ان کو بھی آج کل انہی مسائل کا سامنا ہے جو ایک ناظم آباد کے اندر رہنے والے شخص کا حال ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ بھی اسی طریقے سے رو رہے ہیں. پورے کا پورے کراچی کے لوگ جو ہے اس وقت, میں نے اپنے اس ماہ کے اندر تقریباً میں 10 خاندانوں کا ایسا جانتا ہوں جنہوں نے پنجاب کی طرف رخ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ شہر بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکا ہے, یہاں پر نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ رہنے کے لیے کوئی بھی سکھ کا سانس لینے کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. یہاں کا جو بزنس مین ہے لاہور میں بیٹھ کر اپنے بزنس کو چلا رہا ہے. پوری پاکستان کی معیشت کو کندھے پہ اٹھانے والا یہ کراچی آج لاغر ہے. کس کی وجہ سے سیاست کی نظر ہو رہا ہے, یہاں پر اس کے لیے سیاست کی جاتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ MQM کو وقت نہیں ملا, اگر مصطفیٰ کمال کی بات کرنا تو چلو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ کے پاس وقت آیا تھا. یہ لوگ اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں, اچھی وزارتوں پر خوش ہو جاتے ہیں.
वज़ीर आज़म से बात कुछ करते हैं, लेकर कहानी ये जाएंगे कि हम फला चीज़ का माहिदा करने के लिए जा रहे हैं, हम मुकदमा लड़ने जा रहे हैं कराची का, लेकिन वहाँ कहानी जाकर बदल जाती है, कोई नहीं इनकी सुनता, माहौल बदल जाता, नई उलझनों में डाल दिया जाता, नई बातों में उलझा दिया जाता है। आजकल आप देखें, जिस शख्स के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, वही चालान के जरिए रोजाना घर बैठे 4-4 चालान वसूल कर रहा है, अवाम को बेदर्दी के साथ नोचा जा रहा है। इनके पास जिसके पास रोजगार नहीं, दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं, जो शख्स अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता, बेयारो मददगार है, उस शख्स के साथ आप मरे हुए को और मारते हैं। इन हुक्मरानों को, इन लोगों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो या एमक्यू को कोई भी हो, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ वक्त में ब्रेक में जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बल्दियाती निज़ाम और उसके साथ साथ शहर कराची का जो पूरा निज़ाम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें कहीं से भी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से पहले भी मैंने कहा कि दूसरे इलाकों के लोग या दूसरे शहरों की जब लोग तारीफ करते हैं तो हुकूमती इदारों को बड़ा बुरा लग रहा होता है, लेकिन डेफिनेटली रियलिटी छुपती नहीं है, रियलिटी सबके सामने होती है। पानी के मसाइल देख लें, बिजली के मसाइल देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, मंसूबे बनाए जा रहे हैं लेकिन पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमात इस्लामी से मुस्लिम परवेज साहब। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुस्लिम साहब, आपको भी आवाज आ रही है? मुस्लिम परवेज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, यहाँ दूसरे जानब डेफिनेटली ये जो तमाम तर सूरत हाल है, इसके ऊपर जिस तरीके से राव इमरान साहब ने भी बताया कि ना सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद या आवाम की भलाई या आवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के लिए हुकूमत जो है वो गामज़ान है, बल्कि इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हुई हैं उसके ऊपर भी अब हमें कदगनी होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली जिस तरीके से हमने मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से आपने बात की और आपने यही कहा कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अब भी वजारतों के लिए वज़ीर आज़म साहब के पास से, फिर उसके बाद अब वो जिस वजारत पर हैं वो डेफिनेटली अस्पतालों के हवाले से, सेहत के हवाले से है। सर क्या समझते हैं जिस तरीके से अब जब आप लोग कंपेरिजन कर रहे होते हैं कि जी मेयर कराची है और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में काम था, ठीक है उस वक्त आबादी कम थी, उस वक्त मसाइल इतने नहीं थे, और अगर उस टाइम से अब तक देखें तो आबादी भी बढ़ गई है, लेकिन मसला यह है कि क्या शहरी कराची में अब भी अस्पतालों का निज़ाम सही है? विफाक से बैठ के अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो क्या कराची के अस्पतालों में उसकी नजर नहीं होगी? देखिए मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये देखें, मुशर्रफ साहब ने जो निज़ाम किया था ना 140A के तहत पूरा किया था, उसमें यह था वन विंडो ऑपरेशन हो गया था। जितने भी इदारे थे ना एक आदमी के मातहत हो गए थे, चाहे पुलिस हो और चाहे कराची पुलिस हो, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे KD हो, वाटर बोर्ड हो, सब एक निज़ाम के तहत आ गए थे। ये निज़ाम चला 10 साल तक। अच्छा, इसमें इस दौरान में तकरीबन 300 अरब रुपये मिलते थे जो हक था, यानी कि कराची के शहर का, जो अभी भी मिलना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई ना, उसने वो सिस्टम खत्म कर दिया 140। सर आपको लगता है जो 300 अरब उस वक्त मिलते थे और उससे क्या वाकई सारे काम हो जाते थे? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा उस वक्त तकरीबन फ्लाई ओवर बनना, अंडर पासिस बनना, पार्क्स, सेवरेज सिस्टम, पानी का सिस्टम उस वक्त बिल्कुल बेहतरीन था। उस वक्त टैंकर माफिया बिल्कुल जीरो हो गए थे, यानी बराए नाम हो गए थे। और जब 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत ने संभाला तो उसने बिल्कुल बिल्डोज कर दिया था 140A को तहत। हम चले गए कोर्ट के अंदर, हमने कोर्ट में केस जीता, गुलजार अहमद साहब ने फिर कहा। अच्छा, 27वीं तरमीम की बात की हमने कि भाई 27वीं तरमीम में 140A को शामिल किया जाए। अच्छा, उन पीपल्स पार्टी ने वो नहीं होने दी। उसकी वजह ये थी कि वो अपने मेयर को भी इख्तियार देना नहीं चाह रहे। इस वक्त जो मेयर है पीपल्स पार्टी का ही है। अगर 140A के तहत इख्तियार मिलते हैं तो पीपल्स पार्टी के मेयर को मिलते हैं, एमक्यू में मेयर को नहीं मिलते या किसी और के मेयर को नहीं मिलते तो पीपल्स पार्टी के मेयर को। सर आपने तो मुखालफत भी की थी आपकी जमात ने 18वीं तरमीम के हवाले से कि डेफिनेटली कि भाई 18वीं तरमीम जो है वो सूबों के हुकूक और इख्तियारात की बात नहीं, हमने 18वीं कभी मुखालफत नहीं करी। हम उसको चाहते हैं इंप्लीमेंट करवाना, लेकिन उसके रूह के मुताबिक उसमें 140A भी शामिल है 18वीं तरमीम में। और दूसरी जो चीज़ बड़ी अहम चीज़ शामिल है उसमें है PFC अवार्ड। NFC अवार्ड मिलता है सूबों को वफाक से, एक रकम मिलकर तकरीबन 1400 अरब रुपये मिलते हैं, 1500 अरब मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ दूसरी जानिब हम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जमात इस्लामी से मुस्लिम परवेज साहब। अब से कुछ देर पहले भी राब्ता मुनक़ता हो गया था। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुस्लिम परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? गालिबन मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूं। लेकिन 1400 रुपये मिलते हैं सिंध हुकूमत को वफाक से, ठीक है। PFC अवार्ड एक होता है सूबाई हुकूमत के तहत जितने भी डिस्ट्रिक्ट की आबादी होती है ना उसके लिहाज से देना होता है। कराची की आबादी 37% मैंने आपको बताया, 37 के हिसाब से उसका बनता है शेयर
तकरीबन 3400 अरब रुपए जो वो नहीं देते। तो वो अगर वो पैसे अगर सही मानों में 300 अरब या 400 रुपए या 200 रुपए कराची को बाकायदगी से मिल रहे होते ना, तो वसीम अख्तर भाई का जो दौर आया उसमें भी प्रॉब्लम थी। उस वक्त तो 33 अरब रुपए मिल रहे थे वसीम अख्तर भाई को पर ईयर। इनको तो मुर्तज़ा को तकरीबन 20 अरब का इजाफा हुआ, 55 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमात इस्लामी से मुस्लिम परवेज साहब। सबसे पहले वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी मुस्लिम परवेज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बहुत धीमी आवाज है भाई आपकी, बाकी पीछे किसी और ने क्या कहा है वो मुझे नहीं आई है आवाज। ठीक है मुस्लिम परवेज साहब, तमाम तर सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची की जहां इंतजामिया इस वक्त अगर हम देखें तो नाको चने चबाने जो है वो आवाम के लिए मौजूद है, क्योंकि काम होता हुआ तो हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आवाम शदीद मुश्किलात में है। आप जितने भी मंसूबे देखिए सारे मंसूबे डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक भी मंसूबा हुकूमत सिंध की जानिब से ऐसा नहीं है जो पाए तकमील तक पहुंच गया हो। सर क्या कहेंगे? समझ में वैसे तो मुकम्मल बात नहीं आई, लेकिन आप शायद ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, और ये बिल्कुल हली नशरा है, ईदी है, सबको मालूम है, वाक़यातन ऐसा ही है, और काफी मुश्किल में है कराची की आवाम। तो या तो दानिस्ता जो है किसी मंसूबे के तहत ऐसा किया जा रहा है कि आवाम जो है उसमें इंतशार हो, और या फिर ये नाअहली है, कोई तीसरी सूरत कम से कम आम आदमी की समझ में तो नहीं आती है कि इसकी कोई तीसरी सूरत भी हो सकती है। तो ये तो इनको सोचना होगा हुकूमत वक्त को कि वो ऐसे मंसूबे, असल में इसकी भी एक मनसूबाबंदी दूसरी भी होनी चाहिए, और वो ये कि एक वक्त में अगर ये एक मंसूबा शुरू करें और उसकी फंडिंग भी सही से करें, उसकी निगरानी भी सही से करें, और उसको जो है बर वक्त मुकम्मल कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मंसूबा 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं ले सकता, कोई भी मंसूबा, क्योंकि ना तो फंडिंग की प्रॉब्लम होगी उसमें, ना जो है देखभाल और निगरानी की मसला कोई पैदा होगा, और ना कोई और चीज होगी। ठीक है मुस्लिम परवेज साहब, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब तो हम मंसूबों की बात करें, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन जो चलान की हो रही है, मंसूबे बने नहीं हैं, सड़कें बनी नहीं हैं, लेकिन ई चलान लोगों के घरों पर समझने एक ऐसा वार कर रहा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, और लोग चलान कैसे अदा करेंगे फिर? जी ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, और इस पर जो है जमात इस्लामी मुसलसल जो है एहतजाज भी कर रही है, और इस पर जो है हमारी बाकायदा कोर्ट में भी बात की गई है, केस दायर किया गया है, सूबाई असेंबली में भी करारदाद पेश की गई है जमात इस्लामी की तरफ से, इसी तरीके से बल्दियात में KMC में भी जो है करारदाद पेश की गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहतरम मुनीम जफर साहब भी इस पर जो है मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर जो हैं वो जाकर DIG ट्रैफिक से भी मुलाकात कर चुके हैं, मैं खुद उनसे मुलाकातें कर चुका हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके बावजूद फिर ये एक अजीब और गरीब किस्म का जो है वो तरीका इन्होंने जारी किया है, जो कम से कम पाकिस्तान के किसी और सूबे या किसी और शहर में भी नहीं है। इवन अगर सूबा सिंध की भी बात की जाए तो किसी दूसरे शहर में भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहरहाल एक तरह से जुल्म है मेरा ख्याल है कराची के अवाम पर, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए बहुत सारी गलतियां तो अपनी है ना इनकी, और उसमें सबसे बड़ी गलती तो ये है कि एक ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की जाती। फर्ज जो है वो बेचारा मोटरसाइकिल पर सफर करने पर मजबूर है, और उसके अंदर पंजर जो है न सिर्फ मोटरसाइकिल के बल्कि इंसान के भी जो है ना वो हिल जाते हैं अपनी जगह से। तो मेडिकल की सहूलतें भी मैसर नहीं है, किसी एक वजह से बेशुमार वजूहत पैदा होती हैं। फिर अगर कहीं सड़क कोई सालिम भी है तो ऐसी जगह से तो कम से कम जरूर टूटी हुई होती है कि जहाँ पर उस सड़क टूटी हुई के बाद जो है कोई ना कोई एहलकार जो है वो खड़ा हुआ मौजूद होता है, ताकि स्पीड स्लो हो जाए तो वो उसको रोक ले, और रोक कर बिला सबब भी और बात। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा, हमारे चैनल ने भी खबर जो है वो नशर की थी, शारा फैसल पे स्पीड्स के लिए जो है वो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है, और ऐसे में शहरियों को मैं कहता हूँ कि मुतनब्बे करने के लिए साइन नहीं होंगे तो वो कैसे अमल पैरा होंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक सवाल ये बनता है कि शारा फैसल, एक ही शारा फैसल पूरे शहर कराची में है जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जी जो प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से लेके हम देखें पूरे क्लिफ्टन तक या DHA तक, जब प्रोटोकॉल के साथ जब कोई भी लश्कर किसी भी जमात का कोई भी नुमाइंदा आ रहा है या कोई भी बड़ी शख्सियात आती हैं, ऐसे में रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो क्या जब वो प्रोटोकॉल होगा और स्पीड से गाड़ियां जा रही होंगी उनके साथ, तो क्या उनके ऊपर भी ये लागू होगा कि वो फाइन देंगे? मेरा तो ख्याल है कि आपने देखा कि जो शाह साहब है जो इनके सरबराह हैं ट्रैफिक पुलिस के, उन्होंने 2 तरीके अपनाए। आपने देखा
کہ انہوں نے پہلا ایک بیان دیا، جو بیان یہ تھا کہ یہ محکمہ اتنا شفاف ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی سفارش کی تو انہوں نے اس کی بھی نہیں سنی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تو دوسرے دن انہوں نے اپنا ڈرائیور کا چلان کر دیا. بڑی جلد بازی میں بڑی کوتاہی اور بڑی چیزیں وہ کہہ گئے. مطلب یہ تھا کہ یہ عام آدمی کے لیے بھی اتنا ہی سخت ہے جتنا کہ بڑے لوگوں کو بھی اتنا ہی سخت ہے جتنا کہ ایک عام آدمی کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے پروٹوکول کی بات کرے اگر وہ خالی نمبر پلیٹ کے بھی ہوں گی نا تو وہاں پر کیمرے صرف اس بات کو دیکھیں گے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ، کوئی ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے اور یہ باحفاظت یہاں سے نکل جائیں. تو فرق تو واضح ہے نا اس چیز کے اوپر کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پورے ہی گھر کو باندھ کے رکھ دے سیٹ بیلٹ کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. کچھ درخواستیں سپریم کورٹ کی طرف ہے، حکومت امید کرتی ہے کہ شاید اس کی طرف ایکشن لینے سے جو ہے نا ان کے اندر نرمی پیدا ہو. اور عوام کا مطالبہ ہے کہ پہلے آپ سڑکیں بنائیں پھر کہیں جا کے اس قسم کے چالان کریں. ٹھیک ہے. دوسری جانب ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا موقف سامنے آیا تھا جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آواز بلند کر دیا ہے کہ جی شہر کراچی کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہا ہے، شہر کراچی پہ ظلم ہو رہا ہے. تو صرف یہ آوازیں ہی بلند کرنا کام ہے یا عملی طور پر بھی کوئی حکمت عملی آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں جو ابھی بات کی نا انہوں نے کیس کرنے کی، جو کیس کیے نا یہ بغیر کسی پروف کے کیے ان لوگوں نے. ہم جو کیس کرنے جا رہے ہیں نا اس کے باقاعدہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے اور ایک بہت ہی کچھ اہم ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے بعد کسی کے بعد بھی نہیں، وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں. اور انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ کیس فائل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کیس یہ جو اصل مسئلہ جو تھا نا یہ کیمرے آئے تھے سی پیک کے لیے. چائنا نے تقریباً 95,000 کیمرے کی بات کی تھی کراچی سے لے کے پشاور تک تاکہ جو سی پیک کا سامان آئے گا نا بحفاظت شفٹ ہو سکے گلگت بلتستان کے ذریعے چائنا کو. لیکن یہ ہوا یہ کہ جو ہے نا وہ اس پہ منصوبے پہ کام نہیں ہوا. سیف سٹی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے جرائم ہیں اور جتنے بھی اسنیچنگ ہے، جتنے بھی لوٹ مار ہے، اس کا سدباب کیا جائے. لیکن جب دیکھا کہ یہ چیز جو دیکھا نا ڈاکو تو ان کے سارے گرائی ان کے ہی ہیں، سارے ڈاکو جتنے بھی سب ہندوستان سے آتے ہیں، کچے کے ڈاکو ہوں کوئی بھی ڈاکو ہو سب وہیں ہندوستان سے آ رہے ہیں. ان کو بچانے کے لیے انہوں نے صرف یہ کیا کہ شہری پہ بم گرا دیا. اور جو وارداتیں کر رہے ہیں آپ جو بھی وارداتیں کرنے آپ دیکھیں آتے فون وارداتیں کرے گا، موبائل چھینے گا، گاڑی چھینے گا، سیدھا گوٹ میں. آپ جتنے بھی ساؤنڈ میں گوٹ ہے نا آپ کو گاڑی اگر چاہیے ہو جو چوری ہوئی ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پتہ چلا کسی نہ کسی گوٹ میں مل جائے گی. تو یہ اصل میں ان کو اپنے بھائی بہت بڑا آپ ایک طریقے سے انکشاف کر رہے ہیں، بہت بڑا انکشاف ہے. ہمارے پاس ایویڈنس اس چیز کا ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ جو گاڑی ملی نا ہمیں جو چوری ہوئی ہم نے پھر وہ سورس پہ بات ہوئی، ڈی آئی جی آئی جی سے بات ہوئی، انہوں نے فون اس کو ٹریک کیا تو پتہ چلا وہ گوٹ میں گاڑی ہمیں مل گئی. اور گھوٹ میں جو لوگ ہیں وہ جو ہے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ایک ایم پی اے تھے ان کے بھتیجے کو مارا، گاڑی کو چل دیا، وہ گاڑی غائب ہو گئی. پھر جو ڈھونڈا نا فارم ہاؤس کے اندر ملی میمن کوٹ کے اندر سے. تو یعنی کہ ہم اندازہ کر لیں کس طریقے سے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسلم پرویز صاحب کیا کہیں گے؟ ایک جانب آپ کی جو جماعت اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اقدامات کرتے ہوئے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیس بھی کیے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ہائی کورٹ تک پہنچتی ہے، سپریم کورٹ تک کوئی معاملہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جی یا تو وہ کیس مسترد کر دیا جاتا ہے، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. معاملہ تو خیر وہ کورٹ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ سنوائی کرتی ہے نہیں کرتی. دعوے تو ہم نے کوئی بھی نہیں کیے. دعویٰ تو وہ کرتا ہے جو حکومت وقت میں ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے. ہم تو عوام کے لیے ایک مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہر فیلڈ میں، صرف کسی ایک فیلڈ میں نہیں، کراچی کے شہریوں کی جتنی مشکلات ہیں ہر فیلڈ میں ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یکجا کرتے ہیں، اس پر ہر جگہ پر جا کر احتجاج بھی کرتے ہیں، خواہ وہ بلدیہ ہو، خواہ وہ سندھ حکومت ہو یا اور بھی ہو. لیکن اس کا میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، اور مسلسل آج سے نہیں بلکہ آج سے 24-25 سال پہلے سے ہم ایک ہی بات کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو مقامی حکومت ہے جسے لوکل گورنمنٹ ہم کہتے ہیں اس کو واقعی گورنمنٹ ہونا چاہیے، بلدیہ نہیں. اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، اس کے پاس فنڈز ہونے چاہیے، اپنے اس میں جو ہے پی ایف سی ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہ جتنے ادارے ہیں ان کو اس میں ڈیوالو ہونا چاہیے، خواہ وہ واٹر بورڈ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ بلڈنگ کنٹرول کا مسئلہ ہو، خواہ وہ پولیس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایکسائز ہو. ایون یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں گاڑیوں کا یہ بھی کہیں اور جاتا ہے، دیگر جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی کہیں اور جاتے ہیں. یعنی جو عمومی بات کہی جاتی ہے کہ 90% ٹیکس جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور 46% جو ہے وہ سرکار کے پاس چلا جاتا ہے جو کراچی پیدا کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو جتنے بھی یونٹس ہیں انتظامی پورے پاکستان میں ان کو جو ہے صوبہ بنا دیا جائے
اور کراچی کو شہری حکومت، بلدیہ نہیں شہری حکومت کے تحت وہی اختیارات دیے جائیں جو مرکزی حکومت میں ہوتے ہیں، جو صوبائی حکومت میں ہوتے ہیں۔ مسئلے کا یہ ایک ہی حل ہے اور اداروں کو جو ہے اس لوکل گورنمنٹ کے تابع کیا جائے جیسے ساری دنیا میں ہے۔ جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ملیں گی، پانی بھی نہیں ملے گا، بجلی بھی نہیں ملے گی، اور یہ لوٹ مار کا بازار جو ہے اسی طریقے سے اداروں کے سر پر جو ہے ہوتا رہے گا اور جاری رہے گا۔ اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس میں 18ویں ترمیم سے لے کر اور اب 28ویں ترمیم کی بازگشت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تک جو لوگ بھی اقتدار میں رہے ہیں ان سے ذرا باز پرس کر لیجئے کہ انہوں نے جو ہے اس کو کیوں نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا۔ آئندہ ہر ایک امینڈمنٹ کے بعد ہم یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی بات چیت چل رہی ہے اور وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں اور آئندہ بھی اس کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لالی پاپ ہے جو اس مرتبہ پھر دے دیا جائے 27 میں، 28ویں میں بھی کوئی نہ کوئی لالی پاپ دے دیا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چھوٹا سا وہ ٹینی پیک آتا ہے بسکٹ کا پیکٹ، وہ کوئی شاید پکڑا کے دے دیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں 140 جو ہے اس کو ٹھیک سے امینڈ کر کے اس میں پورا کا پورا لوکل گورنمنٹ کا بالکل ایز اٹ از جیسے سینٹرل گورنمنٹ کا ہے اس کو جو ہے ڈٹو کیا گیا سندھ گورنمنٹ میں یا پروونشل گورنمنٹس میں، ویسا ہی جو ہے لوکل گورنمنٹس میں کیا جائے۔ اور یہ ایک مرتبہ مشرف صاحب کے دور میں کسی حد تک ہوا تھا، اس میں بھی ساری چیزیں ڈیوالو نہیں ہوئی تھیں جبکہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن جو لوگ اس وقت صوبائی حکومت میں اقتدار میں تھے موجود انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا۔ اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ واٹر بورڈ کو نہیں ہونے دیا انہوں نے، KBCA کو نہیں ہونے دیا انہوں نے، اور اب اس کے بعد انہی حکومتوں میں رہتے ہوئے KBCA کو جو ہے SPCA میں تبدیل کر دیا گیا، واٹر بورڈ کو واٹر کارپوریشن میں تبدیل کر کے اور اوپر بھیج دیا گیا۔ یہ جب تک ڈیوالو ہو کر لوکل گورنمنٹس میں ڈپارٹمنٹ اور ادارے نہیں آئیں گے، بشمول ٹریفک کا نظام، بشمول جو ہے سیف سیکورٹی کا نظام شہر کی، اور تمام کی تمام چیزیں جب تک لوکل گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں آئیں گی اس وقت تک کوئی کسی بھی چیز پر لکھ دے، کسی جلسے توے پر بیٹھ کے بات کر لے، کوئی چیز کر لے، قرآن شریف سر پہ لے کے گھومتا رہے، حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب، آپ کا بہت اچھا ایک بیان، ایک موقف سامنے آ گیا شہری حکومت کے حوالے سے۔ 18ویں ترمیم ہو، وہیں اختیارات کی بات ہو، صوبوں کی خود مختاری کی بات ہو، یا اگر ہم انتظامی یونٹس کی بات کریں تو ایک اچھی سجیشنز ہے جو آپ کی جانب سے آئی ہے۔ سر کیا کہیں گے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو حکومت میں اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے اس وقت کے دور میں MKM جماعت نے جو کام کیا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ تھے تو انتظامی یونٹس پہ کام ہوا ہے۔ پہلی بات تو میں مصطفیٰ صاحب کی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی کہ 140A کا مقدمہ سب سے شروع سے لے کے ہم ہی لوگ چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہم نے کیس جیتا ہے 140A کا، اور 140 کو ہم مستقل لے کے چل رہے ہیں، جس پہ آپ نے جو بات کری نا تو یہ ہمارے موقف کی تائید کی۔ دوسری بات ہم نے صوبے کی بات بھی کی کہ انتظامی اس پہ بھی ہماری وہ کی، اور دوسری بات جو بات یہ کر رہے ہیں نا کہ واٹر بورڈ ہو، KMC ہو، جو ادارے نہیں تھے، حالانکہ واٹر بورڈ KBCA اس وقت بھی 140 کے تحت سٹی نازک کے انڈر میں آتا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ان کے پاس 12 ٹاؤن ہیں، 12 ٹاؤن میں سوئی گیس میں ان کو تقریباً 24 ارب روپے دے چکا ہے ان کو روڈ کٹنگ کی مد میں۔ اب ان کے ٹاؤنوں کا حال دیکھ لیں، نیو کراچی چلے، یہ تو ہے دیکھیں کسی کے پاس 24 ٹاؤن ہے، کسی کے پاس 2 ٹاؤن ہے، کسی کے پاس 5 ٹاؤن ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک جو عوام ہے، عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اختیارات کا رونا، سب جماعتیں رو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی جماعت پر الزام تراشی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ کہتے رہے نا تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے جماعت اسلامی والے کہ نہیں کیسی کو بات نہیں۔ جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے ہم نے ان کو کہا حافظ صاحب کو کہ بھائی آپ جس الیکشن میں جا رہے ہو آپ سے اختیارات نہیں ہے۔ مرتضی وہاب نے 2 دفعہ لیٹر لکھا ہے سندھ حکومت کو کہ مجھے کچھ تو دیں آپ، یعنی جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے خلاف لکھا، یاد ہوگا آپ کے دل سے سب سے زیادہ اختیارات کا رونا MKM کی جانب سے رویا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس لیے روئے گا نا 140A ہونی چاہیے تھی۔ جو پیپلز پارٹی نے جو ایکٹ بنایا نا وہ ایکٹ پہ مرتضی وہاب چل رہا ہے، مرتضی وہاب بھی اس پر رو رہے ہیں اور حافظ نعیم صاحب بھی رو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے نا جو اب رو رہے ہیں۔ اب ان کو جب انہوں نے پریکٹیکل میں آئے نا یہ تو ان کو یہ پتہ چل رہا کہ بھائی اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ توقع رکھے تھے ہمیں اربوں خربوں مل جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر پا رہے دونوں۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اختیارات نہیں ہے۔ وسیم اختر بھائی نے شروع سے بات بولی تھی کہ اختیارات نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے فنڈ پرووائڈ کیا جائے۔ مشرف صاحب نے کیا کیا، اس کو جائز حق، کراچی کو جائز حق دیا تھا، 300 روپے جو پر ایئر مل رہے تھے وہ جائز حق مل رہا تھا، تو اس سے کام بھی ہو رہے تھے اور لوگوں کو نظر بھی آ رہے تھے۔ اب وہ کام کیوں نہیں ہو رہا 2008 کے بعد جب سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی؟ 70 سال ہو گئے۔ اب دیکھیں 300 روپے ملتے ہیں اس کو موٹر وہیکل ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں سندھ حکومت کو، اور 66-70% ریونیو ملتا ہے زیادہ وفاق کو۔ جاب میں کتنا ملتا ہے؟ 2%، 2% کا مطلب یہ 55 ارب روپے صرف۔
اور جو NSC وارڈ کی مد میں جو ملتا ہے صوبوں کو وہ ٹرانسفر آگے نہیں کرتے یہ لوگ PFC کے وارڈ کی مد میں. سر صرف اتنا سا بتا دیں یہ تو ہم اگر یہ اس پہ ہم کانفیگریشن کرنے لگ جائیں فگر آؤٹ کرنے لگ جائیں تو ماضی سے لے کے اب تک صرف باتیں ہوتی رہیں گی. سر حل جو ہے کیا 18ویں ترمیم کے جو صوبے کے اختیارات ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی, کیا آگے بھی آواز آپ اٹھائیں گے یا آواز اٹھانے کے دیکھیں جو 18ویں ترمیم ہے اس کو من 1 امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اس میں 140A بھی شامل تھا ٹھیک ہے اور PFC ایوارڈ بھی شامل تھا کہ ڈسٹرکٹس کو جو آبادی کی بنا پہ فنڈ دیے جائیں گے جو NSC ایوارڈ صوبہ وفاق صوبے کو دے گا, صوبہ پھر ڈسٹرکٹ کو ٹرانسفر کرے گا. صوبے کو تو مل گئے پیسے, صوبہ نے ہڑپ کر لیے پیسے لیکن ڈسٹرکٹ کو نہیں دیے. ٹھیک ہے سر کیا کہیں گے؟ سر میرا خیال سے ان کا جو ماسٹر پلان 2020 کا MQM کا وہ سٹی کونسل سے بھی منظور ہوا تھا, وزیر اعلیٰ نے دستخط بھی کر دیے تھے. اس کی مہم جو ہے MQM نے دوبارہ شروع کی ہے اور اب یہ آسان اس قدر ہے کہ ہر طرف جو شہر قائد کی تباہی ہے اس کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ یہ احتجاج کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے MPA اور مختلف عہدیدار جو ہیں عہدے تقسیم کے وہ گلی گلی گھر گھر جا کر لوگوں سے دستخط لے رہے ہیں اس بات کے لیے اور یہ مہم انہوں نے شروع کی اور میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں میں یہ سڑکوں پر جا کر باقاعدہ بیٹھیں گے اور عوام سے دستخطی مہم پہ کام کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مواقع ان کو پھر ملے گا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص جب الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وعدے ہی کرتا ہے, اس کے بعد وہ تمام باتوں کو بھول جاتا ہے. بڑے خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں, MQM نے بھی نعرے لگائے تھے, پیپلز پارٹی بھی نعرے لگاتی ہے, مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ بھی الیکشن کے دنوں میں چند دنوں کے لیے کراچی میں آتے ہیں, لیکن اس کا مقدر جو ہے شہر کا وہ سب کے سامنے ہے, کوئی اس کی جانب توجہ نہیں دیتا. محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے جان بوجھ کر اسے تباہ کیا جا رہا ہو, جیسے پلاننگ کے تحت اسے نظر آتش کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر قائد کے اوپر سب کو سنجیدگی دکھانی چاہیے. یہ شہر مختلف زبانوں کو پال رہا ہے, مختلف لوگوں کو پال رہا ہے, حکومت کو بھی پالتا ہے, تو لہذا اس چیز کی جڑیں نہیں کاٹنی چاہیے اس درخت کی جس کی سایہ میں آپ سب لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف طبقہ فکر کو مل کر سوچنا چاہیے. سیاست کے لیے پورا پاکستان پڑا ہے, آپ کے پاس اور بھی بڑی چیزیں ہیں جس پہ سیاست کی جا سکتی ہے. اس بیچارے زخمی جسم کے اوپر ہی مزید کیوں گولیاں برسائی جا رہی ہیں؟ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر سوچنا چاہیے. آپ سیاستدان مل کر ایک دوسرے کی ٹانگیں ضرور کھینچے, مگر یہ نہیں کہ وہ چھرا جو ہے جگہ جگہ پہ جا کے شہر قائد کے چھاتی میں بھی ڈالے. تو بہتر ہے کہ آپ اس پہ سامنے کراچی کی جو لاش ہے وہ سڑک پر رکھ کر احتجاج کریں, اس سے زندہ کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ سب کا کراچی, اس نے آپ کو پہچان دی ہے. آپ نے چاہے وہ MQM کا لندن کا دور ہے یا کہیں بھی ہو, اس شہر نے بڑے بڑے لوگوں کی عزت دی ہے. اگر کوئی پنجاب سے بھی آ کے بچتا ہے تو وہ یہ شہر اس کو نواز کر بھیجتا ہے, چاہے وہ بھکاری ہو یا کوئی کاروباری شخص ہو. یہ شہر سب کو نوازتا ہے, تو لہذا فکر پنجاب کے لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ کا موقف ہے سر, کچھ سیکنڈ سے بتائیے گا. جی اصل میں دیکھیں بات کی بڑی اچھی بات کی کہ جو MQM نے جو 2020 کا جو اپنا ماسٹر پلان اپروو کروایا تھا, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کراچی کی جو زمین کی جو بندرباٹ ہو رہی تھی نا وہ رک جائے گی, کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کراچی کی جو زمین ہے اس کو لینڈ ریفارم کیا جائے, اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے. اس سے ہوگا یہ کہ جو پیپلز پارٹی نے جو نوائی زمینیں جو ہے نا جو قبضے کی ہوئی ہیں اور جو گوٹ آباد اسکیم کے نام سے ہزاروں ایکڑ بلکہ لاکھوں ایکڑ ہڑپ کر گئے, اس کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بہت مختصر سا ہے اور جیسے کہ شہر کراچی کے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ صرف سلسلہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے. جب تک کہ شہر کراچی کے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے, جب تک کہ شہر کراچی ایک پرامن شہر نہیں بن جاتا, تب تک ہم آواز اٹھاتے چلے جائیں گے. میرے پروگرام کے توسط سے آخر میں جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ شہر کراچی اور اس کی عوام کا خاص خیال رکھا جائے. زندگی حالات نے دیا ساتھ تو ہوگی. آپ سے پھر ملاقات, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا.